بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی علیہ السلام کے دائیں جانب ہوں گے۔ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جب کوئی مرتا ہے تو کس لیے اس کے ساتھ جرید 3 سبز لکڑی کے 2 ٹکڑے رکھے جاتے ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جب تک وہ 2 لکڑیاں تر ہوں گی اس شخص پر عذاب اور حساب نہیں ہوگا، جبکہ سارا عذاب 1 دن اور گھنٹے میں ہوتا ہے، اور جس وقت اسے قبر میں اتارا جاتا ہے اور لوگ واپس ہو جاتے ہیں اس لیے 2 سبز لکڑیاں اس کے ساتھ رکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد عذاب اور حساب اس سے نہ ہو انشاءاللہ۔ سوال: ابو بکر حضری کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، قبر میں کن لوگوں سے سوال ہوتا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ جو خالص ایمان رکھتے ہیں یا مکمل کافر ہیں۔ میں نے عرض کیا تو پھر باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں۔ سوال: میں نے عرض کیا کس چیز کے متعلق سوال ہوگا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، حجت خدا امام کے بارے میں جو کہ تمہارے درمیان ہے، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مومن سے سوال ہوگا کہ فلاں شخصیت جو فلاں کے فرزند ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مومن کہے گا وہ تو میرا امام ہے، تو اسے کہا جائے گا سو جاؤ، اللہ تجھے سکون کی نیند عطا کرے، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور قیامت تک اس کی روح کو جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہدیہ کیا جاتا رہے گا۔ اور کافر سے کہا جائے گا فلاں شخص جو کہ فلاں کے فرزند ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کافر جواب دے گا، میں نے ان کے بارے میں تھوڑا بہت سنا ہے لیکن میں انہیں نہیں جانتا۔ اسے کہا جائے گا کہ تو نے نہیں سمجھا، پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، تو قیامت تک اسے جہنم کی آگ پہنچتی رہے گی۔ سوال: زریس کناسی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کچھ مسلمان گناہ گار ہوتے ہیں، خدا کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن امامت پر یقین نہیں رکھتے، تو آپ کی ولایت کے بارے میں بھی نہیں جانتے، موت کے وقت ان کی کیا حالت ہوگی؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی قبروں میں رہیں گے اور باہر نہیں آئیں گے، پھر اگر ان میں سے کسی کا نیک عمل ہوگا اور اسے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی نہ کی ہو، اس کے لیے مغرب میں واقع جنت کی طرف راستہ بنایا جائے گا، اور اس کا روح قیامت تک اس کی قبر میں داخل ہوگا، یہاں تک کہ وہ خدا سے ملاقات کر لے اور اس کی نیکیوں اور گناہوں کا حساب و کتاب ہو، پھر وہ جنت کی طرف جائے گا یا دوزخ کی طرف۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے امر پر موقوف ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مستضعفین جو فکری حوالے سے کمزور ہیں اور کم عقل افراد، بچوں یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے، وہ بچے بالغ ہونے سے پہلے یہی معاملہ ہوگا، جبکہ دشمنان اہل بیت جو اگرچہ بظاہر اہل قبلہ ہوں، ان کے لیے جہنم کی طرف راستہ بنایا جائے گا، جس جہنم کو اللہ تعالیٰ نے مشرق کی طرف خلق کیا ہے، اور قیامت تک جہنم کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں ان کی قبر میں آتا رہے گا، پھر ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ سوال: زریس کناسی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نہر فرات بہشت سے نکلتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ نہر فرات مغرب سے آتی ہے اور اس سے دوسری نہریں جاری ہوتی ہیں؟ جواب: راوی کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے رہے اور میں سنتا رہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک بہشت خلق فرمائی ہے،
اور تمہاری نہر فرات وہاں سے جاری ہوتی ہے، اور ہر رات مومنین کی ارواح اپنی قبروں سے نکل کر وہاں جاتے ہیں اور اس کے جلوے گرتے ہیں، اور مومنین اس کے میوے کھاتی ہیں اور نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور تعارف کرتے ہیں، اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان امن و امان کرتے ہوئے پرواز کرتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنی قبروں کو لوٹتے ہیں اور ہوا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے تعارف کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرق کی طرف ایک دوزخ خلق کی ہے تاکہ اس میں کفار کی ارواح رہیں اور زقوم تھوہر کا درخت سے کھائیں اور رات کو گرم پانی پئیں، اور جب فجر طلوع ہو جائے تو اس کی حرارت برہوت نامی صحرا میں جمع ہوتی ہے، اور ایسی حرارت جو کہ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ جلانے والی ہوتی ہے، تو وہ دوزخ میں واپس چلے جاتے ہیں اور قیامت تک ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ زریس کناسی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، قربان جاؤں وہ گناہگار مسلمان جو خدا کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں مگر امامت پر یقین نہیں رکھتے اور آپ علیہ السلام کی ولایت نہیں مانتے، تو ان کی مرنے کے وقت کیا حالت ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ اپنی قبروں میں رہیں گے اور اپنی قبروں سے باہر نہیں آئیں گے، اور اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اس جنت کی جانب راستہ کھول دیا جائے گا جس کو اللہ نے مغرب کی جانب خلق فرمایا، اور اس کی روح قیامت کے دن تک داخل ہوگی، یہاں تک کہ وہ خدا سے ملاقات کر کے اور اس کی نیکیوں اور گناہوں کا حساب و کتاب ہو، پھر وہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے امر سے وابستہ ہے۔ پھر فرمایا، اور مستضعفین وہ لوگ جو فکری لحاظ سے کمزور ہیں اور کم عقل افراد، بچوں اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، جبکہ دشمنان اہل بیت اگرچہ مسلمان ہوں ان کے لیے جہنم کی طرف راستہ بنایا جائے گا، وہ جہنم جسے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی سمت پیدا کیا ہے، پھر جہنم، اس کی شعلے، اس کا دھواں اور گرمی قیامت کے دن تک ان تک آتی رہے گی اور ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں، ایک بادیہ نشین عرب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا، احقاف سے، قوم عاد والا احقاف۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے وہ تاریکی صحرا دیکھی ہے کہ جن میں کیڑے مکوڑے ہیں، اس کی تہ نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس وادی میں کیا ہے؟ کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحرائے برہوت ہے کہ جس میں تمام کافروں کی روحیں جمع ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔